Moses Khawateen Hazrat, Assalamu alaikum. This is Faisal Farooqi, and you are watching My Thoughts by God on GLK channel. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔ ہماری نالج تو بہت لمیٹڈ ہے اور ریکوائرڈ ہے، اور جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم۔ آقا کو لاکھوں کروڑوں ان کو سلام، ان کو درود۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں بات کروں گا ایک ہماری لائف، یہ جو ہماری یہاں کی زندگی ہے، اس فیز کی زندگی ہے، جس میں ایک حصہ یعنی آپ اس دنیا میں آتے ہیں اور جانے کے لیے آتے ہیں، یعنی لائف اینڈ ارائیول اینڈ یور ڈپارچر فرام ہیئر۔ کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا ڈپارچر ہونا ہے، یہ لازمی حصہ ہے، کیونکہ آپ باڈی نہیں ہیں، آپ باڈی نہیں ہیں، آپ ایک عظیم کریشن ہیں جس کو آپ کو بھی نہیں معلوم۔ بہرحال میں اس وقت جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ جو اوپر والے نے کریٹ کی ہے، یعنی موت، اور ہر زیرو کو، ہر نفس کو یہ اس کو مزہ چکھنا ہے جو کہا گیا ہے، اور اس کو جاننا ہے، اس کو اپنے اس کو جھیلنا ہے، اس کو کوئی بھی کہیں آپ، اس کو آپ کو جاننا ہے۔ میرے حساب، میرے لیے تو اس کو جاننا ہے یہ کیا ہے، اور ڈپارچر ہے یہاں سے۔ تو اس کو جو ہم جس طریقے سے لیتے ہیں وہ بالکل غلط لیتے ہیں، اس کو بالکل غلط طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اس کو ہم نے ایک بہت افسردہ پہلو، ایک ہماری ایک لائف کا ایک بہت تکلیف دہ پہلو، اور پتہ نہیں کیا کہ اس کے بارے میں، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ ہماری بات پہ بلیو کریں، ایک پروسیس ہے، ایک پروسیس کا حصہ ہے، کیونکہ بیسیکلی آپ زندگی کو اور اس کو نہیں سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ آپ کی ساری الٹیمیٹلی اس کا ریئیکشن یہ ہونا ہے کہ یہ اسی قسم کی باتیں آنی ہیں کہ جب آپ کسی کا یہاں ارائیول ہوتا ہے تو خوشی مناتے ہیں، ڈپارچر ہوتا ہے تو روتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ذرا آپ کے ساتھ کوئی آیا تو ایک انسان کا نیچرل انسٹنکٹ ہے، اور جب کوئی جاتا ہے اتنے ساتھ عرصہ گزار کے تو رونا میٹھا ہوتا ہے اور افسوس کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ جو موت ہے، اس پہ رونا ان کے لیے چاہیے، صرف ان کے لیے رونا چاہیے کہ جو اس زندگی کو، اس فیس کو، اس امتحان میں جو ہمیں دکھ رہا ہے، جتنا ہمیں معلوم ہے، اور سب کو ظاہر نگیٹو پازیٹیو سب پتہ ہے، سب کو یہ معلوم ہے کہ کون کیسی زندگی گزار کے گیا، کیا اس کا بیک گراؤنڈ رہا ہے، اور کیا اس کی حرکات تھیں، کیا سکنات تھیں، کس قسم کا اس کا رویہ تھا، کیا بیہیویئر تھا۔ تو اسی سے آئیڈیا ہو جاتا ہے ہماری نالج تک کہ یہ کس مقام پہ، جو کہ ہماری نالج میں ہے کہ اس کو بھگوان اس کے ساتھ، اوپر والا اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو صرف ان کے اوپر، اگر وہ آپ کے آس پاس کہیں ڈیتھ ہوتی ہے، کوئی آپ کے رشتہ دار، جان پہچان والے، دوست یار، دوست احباب، تو اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں،
اور رونا اصل پہ اس میں ہی چاہیے، اس پہ رونا چاہیے، اس کی میت پہ جو یہاں سے امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکا، جتنا ہمیں معلوم، جو ہمیں دکھ رہا ہے، جو اپنی زندگی کو خراب کر کے گیا، جس نے بدکاری کی لائف زندگی گزاری، جس نے جھوٹ فریب کی زندگی گزاری، اس کے لیے رونا چاہیے کہ اللہ اس پہ حال پر رحم کرے، اس کا آگے ہوگا کیا۔ باقی جو جن پہ بلیسنگ ہے اوپر والے کی، اور جو اچھی لائف گزار کے گئے ہیں، اور جو اچھی لائف گزار کے گئے ہیں، نیک زندگی گزار کے گئے ہیں، پاک صاف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے حکم کے مطابق زندگی گزار کے گئے ہیں، ان کی چاہت میں زندگی گزار کے گئے ہیں، ان کے عشق میں، اوپر والے پروردگار کی حکم کے مطابق، اس کی پیار محبت میں، اس کو سب کچھ مانتے ہوئے زندگی گزار کے گئے ہیں، پیار محبت سے زندگی گزار کے گئے ہیں، نیک زندگی گزار کے گئے ہیں، خدمت میں زندگی گزار کے گئے ہیں۔ دولت پیسہ کچھ نہیں، جو اصل حقیقت زندگی کی ہے، کہ جس طرح درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، اور اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ اگر یہ زندگی گزار کے گئے ہیں، اور نیک پاک صاف زندگی، اخلاق والی زندگی، خدمت والی زندگی، پیار محبت والی زندگی، جو نیک لوگ ہیں جن پہ اوپر والے کا کرم ہوا پروردگار کا، تو اگر وہ آپ کا آس پاس ہیں، آپ کے کوئی بھی عزیز احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ماں باپ، جو بھی رشتہ ہے آپ کا، تو اس میں ظاہر تھوڑا تو غم ہوتا ہے، ظاہر ہے آپ کے ساتھ، اور غم اسی کا ہوتا ہے اصل میں، کہ جو نیک ہوتا ہے اس کی جانے تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے درمیان چلا گیا ایک، اب ہمیں اس کی کمی محسوس ہوگی، ایک اچھی روح تھی، ایک نیک انسان تھا، پیار محبت کرنے والا، تو نیچرلی اس کی، لیکن اس پہ زیادہ ماتم نہ کریں، اس پہ روئیں پیٹیں نہیں، خوش ہوں۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خوش ہونا بھی چاہیے، کہ اس کی منزلیں آسان ہوں گیا، یہ اچھے مقام پہ جائے گا، اس لیے خوش ہوں، یہ جنت المقام ہوگا، جنت الفردوس میں اس کو، جنت میں اللہ اپنے قرب میں جگہ دے گا، اور اس کی زندگی کامیاب، اس کی خوشی ہونی چاہیے کہ کامیاب زندگی گزار کے گیا، یہ ہمارا بھائی بہن، جو بھی واٹ ایور، جو بھی رشتہ ہے آپ کا، خوش ہونا چاہیے بس تھوڑے سے غم کے بعد، اور اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے کہ یہ وہ اچھے مقام پہ رہے گا، اور اپنے لیے بھی اس سے سبق حاصل کر کے کہ ہم اس سے دوبارہ وہاں مل سکیں، وہاں اس سے ملاقات ہو سکے، اس کے ساتھ ہمیں رہنے کا دوبارہ موقع ملے، جو اصل زندگی ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اس کو، غم کو اس طریقے سے لیں، اس کو زندگی موت کو، اس کو سمجھیں کہ یہ فیس کیا ہے، اور یہ کس طریقے سے آپ نے بیہیو کرنا ہے، اور زیادہ غم زدہ نہیں ہونا ہے، ڈپریشن میں نہیں جانا ہے، چاہے آپ کا کوئی بھی کتنا ہی کلوز رشتہ کیوں نہ ہو، اور اس حقیقت کو سمجھ رہا ہے کہ جو اس کو اسٹرانگلی سمجھ رہا ہے کہ آپ نے بھی جانا ہے، جو پیدا ہوا وہ جائے گا، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ باقی ہماری ہیومن بینگ ہے، لو کانشیسنس ہے، وہ باتیں ہوتی ہیں، وہ کرتے ہیں اپنے، وہ ٹھیک ہے، لیکن میرے میسج پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ مائی تھاٹس بائی گاڈ، جو میرے ذہن میں آیا میں نے آپ سے شیئر کیا، کہ آپ کو تھوڑی زندگی میں جب قریبی رشتہ دار کوئی آپ کسی کا ڈپارچر ہو یہاں سے، تو آپ کو زیادہ تکلیف نہ ہو، یہ بات آپ کے ذہن میں ہو، تو آپ اس کی مغفرت کی دعا کریں، اور خوش ہوں کہ کامیاب زندگی گزار کے گیا، اللہ اس کو آگے اس کی مسئلے آسان ہو، اور یہ اچھے مقام پر رہے، اور اور آپ بھی اس کوشش کریں کہ آپ کی بھی لائف ایسے ہی گزرے جیسے وہ گزار کے گیا، تاکہ آپ بھی اس کے ساتھ ہوں، اگر یہاں بھی ساتھ ہوں تو اصل زندگی میں بھی ساتھ ہو آپ کا۔ تو زیادہ ڈپریشن میں نہ جائیں، سردہ نہ ہوں، حقیقت کو سمجھیں، اس پارٹ آف لائف جو آنا ہے سب نے جانا ہے، سوائے خدا کی ذات کے اور کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جب احمد مرسل نہ رہے، میر انیس کا بہت عمدہ شعر ہے، تو کون رہے گا؟ جو اپنے حبیب ترین، اپنی محبوب ترین ہستی کو سنیں،
وہ موت ان کا انتقال ہوا یہاں سے بچایا. تو پھر تو اس کے ان کے لیے ان سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر. وہ میں نے کئی مثالیں اس کے حوالے سے دیکھی ہیں دنیا بھر میں اپنے اپنے لیچرس ہیں لوگوں کے. اور ایک مجھے بڑا پسند آیا کہ موت کے حوالے سے اپنے بھی سوچیں اپنے اپنا صدیوں سے. عرب مصر کا اگر آپ دیکھیں ان کی غلط سوچ تھی جو ممیاں بناتے تھے کہ وہ ان کی جو بھی صحیح تھا یا غلط تھا اس پہ بھی بحث نہیں ہو رہی ہے. ابھی بات اس پہ ہو رہی ہے کہ وہ کیا سوچتے تھے. تو وہ سوچتے تھے کہ آگے زندگی جائے گی تو اس کے لیے سامان رکھتے تھے اور یہ سب چیزیں اور احرام بنتے تھے. اور جو میریکلز ہیں آج عجوباز میں شمار ہوتے ہیں کیا انہوں نے تعمیرات کی. تو ہر کلچر میں اپنا ایک اپنے طریقے سے اس کو ڈپارچر کو یا موت کو یا انتقال کو لیتے ہیں. مجھے پسند ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب نیلسن منڈیلا صاحب کا عظیم ہستی سب جانتے ہیں سب واقف ہیں اس سے، جب ان کا ڈپارچر ہوا تو وہاں کوئی رونا پیٹنا نہیں ہوا بلکہ بہت ہی خوشی کے ساتھ ان کو رخصت کیا. اور بہت سے افریقنس کنٹریز میں کلچر میں یہ ہے ریچول کہ وہ باقاعدہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ خوشیاں مناتے ہیں ڈپارچر میں اور ڈانس کرتے ہیں کہ یہ چلا گیا اچھا اچھی روح تھی اور اس کی آگے مسئلے آسان ہو اور ایک کامیاب زندگی گزار کے گیا اور خوش گیا. تو ہم اس کے بجائے رونے پیٹنے کے اس کو خوشی خوشی رخصت کریں. تو یہ سب چیزیں ہیں کلچر میں. تو اسی سے آپ اس پہ غور کریں اور اس کو سوچیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ رونا صرف اس پہ چاہیے کہ جو خراب زندگی، جو بدکار زندگی جو پھٹک گیا، جو راستے سے ہٹ گیا، جو منزل سے ہٹ گیا، تو اس پہ آپ کو بالکل رونا بنتا ہے. لیکن باقی کم زیادہ ہوں تکلیف ہوتی ہے آدمی لیکن خوش بھی ہوں کہ ایک اچھی زندگی گزار کے گیا اور کامیاب زندگی گزار کے گیا اور آگے بھی اس کی منزلیں آسان ہوگی اور اچھے مقام پہ رہے گا. تو یہ چھوٹی سی گزارش تھی. تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی رہے گی. بس خوش رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں.